اگر آپ کتابیں پڑھنا چاہتے ہیں لیکن سمجھ نہیں آ رہی کہ کون کون سی کتابیں پڑھی جائیں، فلمیں دیکھنا چاہتے ہیں اور سمجھ نہیں آ رہی کہ کون کون سی فلمیں دیکھی جائیں، زندگی گزارنے کے لیے کچھ کام کی باتیں پلے سے باندھنا چاہتے ہیں، تو میں آپ کو مشورہ دوں گا کہ آپ عامر ہاشم خاکوانی کی کتاب واضوان پڑھ لیں۔ یہ مشورہ دینے کی وجہ کیا ہے، نوک جھوک کی کتاب کہانی میں آپ کو بتاؤں گا اور اس کتاب واضوان سے آپ کو متعارف کراؤں گا۔ میں ہوں عمیر محمود۔ جو نہیں جانتے ان کے لیے عامر ہاشم خاکوانی کا مختصر تعارف یہ ہے کہ معروف اور منفرد کالم نگار ہیں۔ ان کی سیاسی تحریروں میں اعتدال ہوتا ہے اور غیر سیاسی تحریروں میں تنوع۔ اس کتاب میں ان کی وہ تحریریں شامل کی گئی ہیں جو سدا بہار ہیں، اور صرف اخباری کالمز ہی نہیں بلکہ عامر ہاشم خاکوانی کے سوشل میڈیا بلاگز بھی اس کتاب میں شامل کیے گئے ہیں۔ واضوان کے متعلق خود عامر خاکوانی کا کہنا یہ ہے کہ یہ ایک روایتی کشمیری دسترخوان ہوتا ہے جس میں مختلف ذائقے کی متعدد ڈشز ہوتی ہیں، تو اسی طرح اس کتاب میں بھی مختلف ذائقے کی تحریروں کو یکجا کیا گیا ہے۔ کتاب کی منفرد بات یہ ہے کہ اس کی فہرست کو موضوعات کے حساب سے ترتیب دیا گیا، یعنی عسکریت پسندی اور گوریلا تنظیموں کے حوالے سے تحریریں، تصوف کے حوالے سے تحریریں، سیاسی تاریخ کی انکہی کہانیاں وغیرہ وغیرہ۔ کتاب میں شامل جو پہلی ہی تحریر ہے اس کا عنوان ہے جن کا زمانہ چلا گیا۔ اس میں عامر خاکوانی نے ان لوگوں کو یاد کیا ہے جو ایک زمانے میں بہت مقبول تھے لیکن پھر گمنامی کی نظر ہو گئے، اور اس بات پر غور کیا ہے کہ ایسا کیوں ہوتا ہے۔ کوئی ایک وقت میں اپنے فن کی معراج پر ہوتا ہے، اس وجہ سے وہ بہت زیادہ مقبول بھی ہوتا ہے، پھر وقت کی گرد میں دب کیوں جاتا ہے۔ ایک اور تحریر ہے زندگی کے 4 چولہے، جس میں بتایا گیا ہے کہ کام یعنی کہ جو آپ کا پروفیشن ہوتا ہے، صحت، اہل خانہ اور دوست، یہ زندگی کے 4 چولہے ہیں۔ جس چولہے کو زیادہ گیس ملے گی آپ کو اسی شعبے میں کامیابی ملے گی۔ اس کے بعد ایک اور تحریر کا عنوان ہے 5واں چولہا۔ اس میں عامر خاکوانی نے مشورہ دیا ہے کہ چاروں چولہوں کو بیلنس کیسے کیا جائے اور رب تعالیٰ کی بندگی کا 5واں اور سب سے اہم چولہا کیوں جلایا جائے اور کیسے جلایا جائے۔ صحافی ڈینیل پرل قتل کیس کے مرکزی کردار عمر سعید شیخ کے بارے میں تحریروں کی ایک پوری سیریز ہے جس میں بتایا گیا ہے کہ کس طرح عمر سعید شیخ عسکریت پسندی کی طرف مائل ہوا، کس طرح بھارت میں پکڑا گیا، پھر کس طرح ڈرامائی انداز میں وہ چھوٹا، کس طرح اس نے ڈینیل پرل کو اغوا کرنے کی منصوبہ بندی کی۔ اس سیریز میں ایک بات نے مجھے تھوڑا سا حیران کیا۔ ایک قسط میں لکھا ہے کہ ڈینیل پرل کی بیوہ نے معروف پاکستانی صحافی پر سخت تنقید کی، اور تنقید کی وجہ یہ تھی کہ ان صحافی نے واشنگٹن پوسٹ کے لیے اپنی جو رپورٹ لکھی تھی اس میں انہوں نے لکھ دیا تھا کہ ڈینیل پرل یہودیوں نسل ہے۔ ڈینیل پرل کی بیوہ کے مطابق یہ بات بتانا کہ ڈینیل پرل یہودیوں نسل ہے یہ اس کے قتل کا لائسنس جاری کرنے کے مترادف تھا۔ اس قسط میں عامر خاکوانی بتاتے نہیں ہیں کہ وہ کس پاکستانی صحافی کا ذکر کر رہے ہیں، بس بریکٹ میں اتنا لکھ دیا کہ آج کل وہ نامور ٹی وی اینکر ہیں، لیکن پھر اگلی ہی قسط میں انہوں نے بتا بھی دیا کہ وہ صحافی کامران خان ہیں۔ اب اگر نام بتا ہی دینا تھا تو پہلی قسط میں خفیہ کیوں رکھا گیا؟ یہ کوئی اتنی بڑی بات بھی نہیں ہے، لیکن نشاندہی اس لیے کی کہ اگلے ایڈیشن میں ترمیم کر لی جائے۔ نام جانا ہے تو دونوں ابواب میں جائے، نہیں جانا تو دونوں میں نہ جائے۔ اس کتاب میں کئی انکشافات بھی ہیں۔ ڈاکٹر عبدالقدیر کے بارے میں تحریر پڑھ کر معلوم ہوتا ہے کہ کس طرح ان کے خلاف باقاعدہ ایک مہم چلائی گئی اور چلانے والوں کا مقصد کیا تھا۔ یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ ڈاکٹر قدیر کی اسیری کے دنوں میں نوائے وقت ان کے حق میں جو اشتہارات چھاپتا رہا تھا وہ مفت نہیں تھے، اور یہ افسوسناک حقیقت بھی معلوم ہوتی ہے کہ پاکستان کے ایٹمی سائنسدان مالی حالات کی تنگی کا شکار ہوئے۔ واضوان میں کئی اہم کتابوں میں درج دلچسپ واقعات بھی شامل کیے گئے ہیں۔ لاہور کے معروف صوفی سید سرفراز شاہ کے بارے میں بھی ایک تحریر ہے، ایک تحریر قدرت اللہ شہاب کے دفاع میں ہے، ایک تحریر ان مفروضوں کے بارے میں ہے جو سچ مانے جاتے ہیں لیکن سچ ہے نہیں، مثلا یہ کہ روزانہ ایک سیب کھانے سے آپ ڈاکٹر سے دور رہتے ہیں وغیرہ۔
کتاب میں تحریروں کی ایک سیریز ہے عرب دانش کے موتی. اس میں کیا گر کی باتیں بتائی گئی ہیں. لکھا ہے جو شخص اوروں سے مشورہ کرے گا اسے ضرور کوئی نہ کوئی راہ بتانے والا مل جائے گا. جو صرف اپنی رائے پر عمل کرے گا وہ ایسے مقام پر جا کر کھڑا ہو جائے گا جہاں سے وہ پھسلتا ہی رہے گا. ایک اور جگہ لکھا ہے لالچ کی بجلیوں کے نیچے لوگوں کی قتل گاہیں ہیں. حاسد اپنے ہی دل کو تھکاتا ہے. دوستی مخالفت سے بہتر ہے. یعنی چھوٹی چھوٹی باتیں جن میں زندگی گزارنے کے بڑے سبق چھپے ہیں. تحریروں کی ایک سیریز فلموں، اداکاروں اور ہدایت کاروں کے بارے میں ہے. ایک سیریز کتابوں اور مطالعہ سے متعلق ہے. ذائقے دار کھانوں پر بھی تحریریں ہیں. یعنی یہ کتاب دلچسپ بھی ہے اور کارآمد بھی. اس میں شامل تحریروں کا تنوع بتاتا ہے کہ کتاب کے نام واضوان کے ساتھ پورا انصاف کیا گیا ہے. یہ کتاب بک کارنر جہلم نے شائع کی ہے.